بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے اسلامک انجینئر کی ایک اور ویڈیو، مفتی طارق مسعود ڈیبیٹ وتھ کرسچن پاسٹر۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے رپلائی ٹو اسلامک انجینئر ویڈیو مفتی طارق مسعود ڈیبیٹ وتھ کرسچن پاسٹر۔ ناظرین کرام، ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق پہلے اس کا ایک آپ کو کلپ دکھائیں گے، اس پر ہم پھر اپنا تبصرہ کریں گے، اور اسی طرح اس کے کلپ ساتھ ساتھ اٹیچ کیے جائیں گے اور اس پر اپنے تبصرے بھی کیے جائیں گے۔ تو آئیے پہلے اس کا یہ ایک کلپ دیکھیں۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں۔ آپ لوگوں میں سے کافی دوستوں نے مجھے اسکائپ پر یہ ویڈیو بھیجی اور کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو اس بارے میں جواب دیا جائے، تو چل کے دیکھتے ہیں ان کی تھوڑی سی ویڈیو اور ان کو جواب دیں گے۔ مزید ڈسکشن سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی طور پہ کیجیے گا۔ دوستوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب پر ہم نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، مگر پھر بھی ہم نے سوچا کہ ان کے چند سوالات جو انہوں نے اٹھائے ہیں مسیحیت پر، ان کا جواب دیا جائے۔ مفتی طارق مسعود نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس ٹائٹل کا انہوں نے نام دیا ہے عیسائی پادری سے مناظرہ۔ مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے کس سے مناظرہ کیا، مگر اگر یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا بحث بھی کرنا چاہتے ہیں تو دلچسپ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے میری نیچے دی ہوئی اسکائپ آئی ڈی پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو میں لائیو آ جاؤں گا آپ کے لیے۔ جی ناظرین کرام، یہ ویڈیو اس مسیحی پلمبر نے مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب دینے کے لیے بنائی ہے کہ وہ اس ویڈیو میں کچھ سوالات جو مفتی طارق صاحب نے اس پاسٹر سے کیے تھے ان کے جوابات دے گا۔ ناظرین کرام، مفتی طارق صاحب کی جو ویڈیوز ہیں، ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل تھا کہ عیسائی پادری کے ساتھ مناظرہ، جس کے جواب میں اس مسیحی پلمبر نے یہ بات کی کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس سے انہوں نے مناظرہ کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میری اسکائپ آئی ڈی پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اس کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہوتی ہیں، اور یوٹیوب پر موجود ایک اسلامی چینل جس کا نام اسلامک اویکنس ہے، ان کے ساتھ کئی مرتبہ اس کی بات ہوئی ہے، لیکن ناظرین کرام سوائے کھپ ڈالنے کے اور اپنی بات کو پوری کرنے کے یہ کچھ بھی نہیں کرتا، اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اگلے بندے کی کوئی بات نہیں سنتا۔ اس لیے ان سے کال پر بات کرنا ہی فضول ہے، اور ان پر بات کرنے کا جو مطلب ہے وہ سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی دفعہ اس مسیحی پلمبر کی وہ اسلامک اویکنس والے بھائی سے بات ہوئی ہے، اس نے ایک بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ اگر آپ وہ اس کی کھپ سننا چاہتے ہیں اور اس کا منہ توڑ جواب جو انہوں نے دیا ہے یا جو بات ان کے ساتھ ہوئی وہ سننا چاہتے ہیں، تو آپ ان بھائی کے چینل پر چلے جائیں، اسلامک اویکنس کے چینل پر آپ چلے جائیں، میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، اس پر آپ جا کر ان کی ویڈیوز دیکھیں کہ کس طرح ان کی اس کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور اس کو جواب دیے گئے ہیں، لیکن وہ ویڈیو اس نے آج تک اپلوڈ نہیں کی، سوائے کھپ ڈالنے کے، اور یہ بندہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، اگلا کلپ دیکھیں، پھر اس پر ہم اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ تو دوستوں، جس مسیحی عالم کی انہوں نے تصویر اپنی ویڈیو میں دی ہے، اگر اس عالم کا ان کو پتہ ہی چل جائے تو شاید یہ اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں۔ تو دوستوں، جس مسیحی عالم کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیو میں آئی ہے، ان کا نام فادر زکریا بطرس ہے، اور یہ پہلے اسلامک بیک گراؤنڈ سے تھے اپیرنٹلی، اور اب یہ ایک مسیحی ہیں۔ تو میں چل کے آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھاؤں گا فادر زکریا بطرس کا، اور جو ان کے ساتھ پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں ان کا نام بھی محمد ہے، اور وہ پہلے مسلم تھے اور اب کرسچن ہیں، تو آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ چل کے دیکھتے ہیں۔ أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامج أسئلة عن الإيمان مع ضيفنا العزيز الفاضل القمة زكريا بطرس. أهلا وسهلا. أهلا بك. المسيحية لم تحلل الخمر بدليل الآية اللي تفضلت حضرتك وقريتها. نعم. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. نعم. وآيات أخرى.
تو دوستوں بہت ساری ان کی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ثبوت کے ساتھ، وہ ساری عربک میں ہیں اور انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ ہیں۔ تو اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ جی ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اس بندے نے پلمبر صاحب نے مفتی صاحب نے جو تھم نیل لگایا تھا وہ استعمال کیا ہے، اور اس میں جو عیسائی کی تصویر لگائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کون ہے تو یہ اپنی ویڈیو ہی ڈیلیٹ کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جس کی تصویر استعمال کی گئی ہے وہ پاسٹر زکریا بطرس ہے، اور یہ پہلے اسلامک بیک گراؤنڈ سے تھے لیکن اب مسیحی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک کلپ بھی دکھا دیا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس مسیحی پلمبر کا جھوٹ ہے، یہ اس مسیحی پلمبر کا خالص جھوٹ ہے کہ وہ اسلامک بیک گراؤنڈ سے تھے، بلکہ یہ مسیحی زکریا جو بطرس ہیں یہ کبھی بھی مسلمان تھے ہی نہیں۔ اس کا ثبوت جو ہے یہ آگے میں آپ کو ویڈیو میں دیتا ہوں، اور آپ کو ویڈیو اس کے ثبوت فراہم کیے جائیں گے، آپ کو بالکل اطمینان ہو جائے گا کہ یہ بندہ کبھی بھی مسلم تھا ہی نہیں۔ یہ آگے اس کا یہ ایک اور کلپ دیکھیں مسیح پلمبر کا، پھر ہم اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ ایک غیر مسلم سے میرا مناظرہ ہوا، مناظرہ کی بحث ہوئی، وہ عیسائیوں کے پادری تھے۔ تو دوستوں جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بحث ہوئی ہے مگر کوئی مناظرہ نہیں ہوا، مگر پھر بھی انہوں نے مناظرے پر لکھ کر لگا دیا ہے اپنی ویڈیو پر، تو کوئی بات نہیں۔ جی ناظرین اکرام، اس میں آپ نے دیکھا کہ اس مسیح پلمبر نے مفتی صاحب کا ایک کلپ لگایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک غیر مسلم سے میرا مناظرہ ہوا ہے، بلکہ بحث ہوئی ہے، اور وہ عیسائیوں کے پادری تھے۔ مفتی صاحب کی اس بات پر اس مسیح پلمبر نے یہ بات بھی کی کہ اس سے ان کی بحث ہوئی تھی، مناظرہ نہیں ہوا تھا، جبکہ انہوں نے ویڈیو پر مناظرے کا لکھ کر کیوں لگا دیا؟ ناظرین کرام، اسے کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ مفتی صاحب پر تو الزام یہ لگا دیا گیا کہ انہوں نے بحث کی تھی اور بایو ٹائٹل پر مناظرہ کا لفظ لکھ دیا، لیکن اپنی بار یہ بھول گیا کہ یہ خود کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو کا تھم نیل ہے، اس میں اس نے اس عورت سے کچھ سوالات جواب کیے تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مناظرے کا لفظ بھی استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ اسی پر بس نہیں ہے، ایک اور جگہ پر بھی اس نے ایسا کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک اور دو ویڈیوز کے تھمبنیل میں نے آپ کو اور دکھائے ہیں، یہ بھی اسی مسیحی پلمبر کی ہیں، لیکن اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوالات جواب کیے گئے ہیں، اور اس پر بھی اس نے مناظرے کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، اور بھی کافی سارے، لیکن اتنا بہت ہے۔ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خود بندہ کتنا دجل سے کام لیتا ہے، اور خود جو ہے نا یہ ایک دم نیک بن جاتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا، اور جو ہے نا دوسروں پر یہ الزام نظر نہیں کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کا آپ آگے کلپ دیکھیں، پھر اس پر آپ ہمارا تبصرہ کرتے ہیں۔ چل کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اب اللہ کرے مسلمان ہو گیا اور ہمیں پھر نہیں پتا کہاں گیا، کیا ہوا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کی اصلاح کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس مسیحی عالم سے آپ کی مناظرہ ہوا یا بحث ہوئی وہ مسلمان تو نہیں ہوئے مگر مسیحی ضرور ہو گئے، اور ان کو قرآن بائے حفظ یاد ہے، یعنی کہ وہ حافظ القرآن ہے۔ تو چل کے دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو جس کے اندر وہ حافظ القرآن ہے اور قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ يقرأ سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، اللي هو محمد. فلما بلغ قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى جرى على لسانه تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لتر۔ تو دوستوں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے بحث اور مناظرے کے بعد ایک حافظ القرآن مسیحی ہو گئے ہیں، تو چل کے دیکھتے ہیں اب ان کی ویڈیو، اور اب ان کی ساری ویڈیو کے جو کلیمز ہیں وہ اس کا ہم جواب دیں گے۔ جی ناظرین اکرام، اس کے بعد اس نے پھر مفتی صاحب کا کلپ لگا دیا کہ وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہو کہ، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اس پر جو ہے یہ مسیح پلمبر صاحب یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس سے آپ کا مناظرہ یا بحث ہوئی تھی وہ مسلمان تو نہیں ہوئے بلکہ مسیحی ضرور ہو گئے ہیں، اور ان کو قرآن حفظ یاد ہے، یعنی کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایک ویڈیو کا کلپ بھی لگایا جس میں وہ قرآن پاک پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، دجل اور فریب اور منافقت کی یہ حد آپ جو ملاحظہ فرمائیں کہ ایک تو مفتی صاحب نے صاف کہا کہ میرا ایک غیر مسلم سے بحث ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری زکریا بطرس سے بحث ہوئی تھی۔ یہ زکریا بطرس کو جو ہے نا سامنے لے کے آ رہے ہیں جو کہ سابقہ مسلم تھے، اور یہ بھی ساتھ بات ہی کر رہا ہے، تو پھر ان کا مقابلہ زکریا بطرس سے یہ کیوں کر رہا ہے؟ ناظرین کرام، یہ اس کی منافقت کا کھلا ثبوت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ زکریا بطرس صاحب جو ہیں یہ مسلم اور حافظ قرآن تھے۔ ناظرین کرام، یہ جو اس نے کلپ لگایا ہے وہ زبانی قرآن پاک پڑھ کر بتا رہے ہیں، اور وہ غلط پڑھ رہے ہیں،
کیونکہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے اس سے آیات بھول سکتی ہیں، لیکن جو وہ آیات پڑھ رہا ہے وہ آیات غلط نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جو آیات وہ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ متعلقہ کلپ آپ دیکھیں، پھر اس پر ہم قرآن پاک سے موازنہ کرتے ہیں۔ آپ وہ کلپ دیکھیں، پھر ہم قرآن پاک سے اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، اللي هو محمد. فلما بلغ قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى جرى على لسانه تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لتر. جی ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ بزرگ زکریا بطرس جو ہیں یہ مسیحی پیغمبر کے بقول حافظ قرآن ہیں، اور یہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ثبوت اس ویڈیو کا دے رہے تھے۔ لیکن ہم کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ مسیحی ہمیشہ ہی دھوکہ دینے میں ذرا سا بھی گریز نہیں کرتے۔ زکریا بطرس جو ہیں وہ سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے قرآن پاک موجود ہے، اور اس کی سورۃ نجم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ اصل لفظ جو ہے یہ ون نجمی ہے، میم کے نیچے زیر ہے، جبکہ یہ جو زکریا بطرس صاحب پڑھ رہے ہیں یہ میم کے نیچے زیر کے بجائے یہ میم کے اوپر پیش پڑھ رہے ہیں۔ دوبارہ سنیں اس چیز کو، یہ سورۃ نجم کا جو لفظ ہے یہ ون نجمی اذا ہوا، یہ آپ دوبارہ سنیں کہ زکریا بطرس صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ والنجم إذا هوى. جی ناظرین اکرام، سنا آپ نے کہ زکریا بطرس صاحب جو ہے وہ زیر کو پیش پڑھ رہے ہیں، تو حافظ قرآن ایسی غلطی کیسے کر سکتے؟ یہیں پر بس نہیں ہے، آگے بھی چلتے ہیں، اور آگے آپ کو ایسی آیات بھی میں دکھاؤں گا جو زکریا بطرس صاحب نے پڑھی اور وہ قرآن پاک میں موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ یعنی کہ یہ حافظ قرآن کا انہوں نے یہ حال کر دیا کہ اس کو حافظ قرآن بھی بنا دیا ہے۔ آگے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک اور لفظ بتایا کہ افرأیتم اللات والعزی، اس میں افرأیتم میں آپ دیکھیں تو میم پر یہ پیش پڑھ رہے ہیں، جبکہ میم کے اوپر پیش ہے، جبکہ زکریا بطرس صاحب جو ہیں وہ زیر پڑھ رہے ہیں۔ دوبارہ سنیں یہ افرأیتم کا جو یہ اعراب پڑھ رہے ہیں یہ سنیں ذرا۔ بلغ قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى جرى على لسانه تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن. جی ناظرین کرام، سنا آپ نے کہ یہاں پیش کی جگہ پر وہ زیر پڑھ رہے ہیں، یہیں پر بھی ناظرین کرام بس نہیں ہے، آگے وہ آیات بھی موجود میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ سنواتا ہوں کہ جو قرآن پاک میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ لفظ کہ تلک الغرانیق العلا ان شفاعت الملک، یہ یہاں تک کہ قرآن پاک میں موجود ہی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بالکل موجود نہیں ہے، آپ کے سامنے قرآن پاک جہاں سے یہ پڑھ رہے تھے یہ آپ کے سامنے آیات موجود ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ آیات موجود ہی نہیں ہیں۔ اور میرا یہ اس مسیحی پلمبر کو چیلنج ہے کہ یہ آیات جو ہیں کہ تلک الغرانیق العلا ان شفاعت الملک والی جو آیت ہیں یہ قرآن پاک میں سے نکال دے اور اس آیات پر دکھا کر مجھ سے مناظرہ کر لے، تو یہ کبھی بھی نہیں دکھا سکتے، اس کا صاف سفید جھوٹ ہے۔ ناظرین اکرام، اس کا اگلا کلپ دیکھیں، پھر ہم اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ فائل پوچھتا ہوں، میں نے کہا پہلی بات، میں نے کہا اللہ کی عبادت کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ پہلے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں، اس نے کہا ہاں چاہتا ہے، میں نے کہا اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ان کے پاس موجود نہیں۔ نہ جانے آپ کس عالم سے مل کے آئے جو آپ کو جواب نہیں دے سکا، مگر آپ کے سارے سوالوں کے جواب میں دے سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو انجیل مقدس سے دکھا سکوں کہ عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کرسچینٹی ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک ریلیشن شپ ہے خدا کا اس کے لوگوں کے ساتھ۔ مسیحت میں ایسی عجیب و غریب بات آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی جس کے اندر آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر آپ نے ٹانگیں زیادہ پھیلائی ہوئی ہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر ٹانگیں آپ نے کم پھیلائی ہوئی ہیں تو آپ کی نماز بالکل قبول ہوگی اور آپ کو جنت ملے گی۔ ان چیزوں سے جنت کیسے مل سکتی ہے ذرا سوچئے۔ اگر آپ نے کم ہاتھ پھیلائے ہوں گے، ہاتھ آپ کے کان پہ لگے ہوں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر آپ نے ہاتھ زیادہ پھیلائے ہوئے ہوں گے، سامنے رکھے ہوں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی، آپ کو جنت بھی ملے گی۔ یہ سب چیزیں آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتی بلکہ آپ کے اعمال آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں، یہ ہوتی ہے مسیحت۔ تو دوستوں، اب ہم چل کے دیکھیں گے کہ عبادت کرنے کا اور نماز پڑھنے کا مسیحت میں کیا طریقہ ہے۔ میتھیو چیپٹر 6 ورس نمبر 5 سے میں آپ کے آگے پڑھوں گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، یعنی کہ جو بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ وہ بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ اب لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نماز پڑھتا ہے اس میں خدا کا تعلق تو ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بازاروں کے موڑوں پہ کھڑے ہو کے کون دعا کرتا ہے، گاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کے کون دعا کرتا ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ ہم مسیحی لوگوں کو دکھانے کے لیے دعا نہیں کرتے،
ہم سچے دل سے صرف خدا کو حاضر ناظر جان کر اور خدا سے کنیکٹ ہوتے ہیں پرائیویٹ میں، کیونکہ دعا ایک بہت ہی پرائیویٹ سلسلہ ہے۔ یہ کوئی دوسروں کو دکھانے کا تماشا نہیں، یہ کوئی ورزش نہیں، یہ صرف آپ کا اور آپ کے خدا کے ساتھ ایک روحانی اور پرائیویٹ کنیکشن ہے۔ جی ناظرین اکرام، یہ اس کے بعد اس نے مفتی صاحب کا ایک اور کلپ لگایا، اور اس میں اس نے یہ کہا کہ مفتی صاحب نے سوال کیا ہے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ مسیح پیغمبر صاحب نے کہا کہ مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ خدا اور بندے کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ صاف صاف جھوٹ ہے، کیونکہ بائبل میں موجود اعمال کی کتاب، اس کا فقرہ کی کتاب، اس کے باب نمبر 11 اور فقرہ نمبر 26 سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوگ کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے رہے اور یسوع کے شاگرد انطاکیہ میں مسیحی کہلائے، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو یہ جو لقب ہے مسیحی ہونے کا، یہ غیر اقوام سے ملا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، اس نے نماز کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مسیحیت میں یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ اگر آپ نماز میں پاؤں زیادہ کھولیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر کم کھولیں گے تو آپ کی نماز ہوگی، اور اس کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگایا، اور اگر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر آپ کانوں سے دور رکھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ چیزیں آپ کو مسیحیت میں واقعی ہی نہیں ملیں گی، لیکن آپ کو مسیحیت میں یہ چیزیں ضرور ملیں گی کہ اگر آپ نے اگر آپ پادری صاحب جو ہیں وہ آپ کو شفا کے نام پر اٹھا کر پھینکیں گے تو پھر آپ کو شفا ہوگی، جب تک وہ پھینکیں گے نہیں تو آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ کو زیادہ شفا چاہیے، روحانی شفا چاہیے، اپنے جسم کی شفا چاہیے، اندر سے شفا چاہیے، تو پھر آپ کو پادری کے نہایا ہوا پانی پینا ہوگا، ورنہ آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ اس نے کھلے آسمان کی نیچے سڑک پر نماز پڑھتے ہوئے دکھایا، اور یہ کہا کہ انجیل میں موجود جو ہے، انجیل متی باب 6 اور فقرہ نمبر 5 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی طرح مت بنو، کیونکہ وہ بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ اور پھر تنزیہ ساتھ اس نے یہ بھی آپ کے سامنے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بازاروں میں کون دعا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ریاکاری کیا کون لوگ کرتے ہیں، یہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے یہ تصاویر موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویر موجود ہے، یہ تصویر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو لوگ مسیحی لوگ ہیں یہ ریاکاری کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر اور بازاروں میں دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ اب جان گئے ہوں گے کہ ریاکاری کون کرتا ہے اور اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کا اگلا کلپ دیکھیں، پھر ہم اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ پھر معاملات خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، اس میں اسلام نے بتایا قمار نہ ہو، جوا نہ ہو، سود نہ ہو، غرر نہ ہو۔ ہمارے پیارے مفتی صاحب، یہ تو اخلاقی تعلیم ہے جو کہ ہر مذہب سکھاتا ہے، یہاں تک کہ بھگوت گیتا میں بھی جو ہندوؤں کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، چیپٹر 10 ورس 36 میں، بائبل مقدس میں بے شمار جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ جوا، سود اور تمر حرام ہے، مگر پھر بھی آپ کی اصلاح کے لیے میں آپ کو ایک ضرور آیت بتاؤں گا۔ افیسین چیپٹر 4 ورس 28 میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہ کمائی ہو، اس میں محنت نہ ہو آپ کی، وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اگر اسلام صرف محنت کی کمائی کرنا سکھاتا ہے تو پھر ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر کوئی آپ کے دین کو نہ مانے تو اس سے جزیہ کیوں لیا جائے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا جزیہ لینا انصاف ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 پڑھ لیجئے۔ جی ناظرین اکرام، اب آپ نے دیکھا کہ اس نے مفتی صاحب کا کلپ لگا دیا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ مسیحیت میں خرید و فروخت کے مسائل کیا ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ افسیوں کی کتاب خط، اس کا باب نمبر 4 اور فقرہ نمبر 28 بتاتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جو چیز آپ نے محنت سے نہ کمائی ہوئی ہو وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اور ساتھ ہی جزیہ کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ کیا جزیہ لینا صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ ناظرین اکرام، اس کا دیا جو اس نے جو حوالہ ہمیں دیا ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو افسیوں کے باب نمبر 4 اور فقرہ نمبر 28 ہے، اس میں لکھا ہے کہ چوری کرنے والا چوری نہ کرے، اور یہ جو اس نے بات بتائی تھی وہ سراسر جھوٹ تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ جو چیز محنت سے نہ کمائی ہوئی ہو وہ صحیح نہیں ہے، جبکہ اگر ہم افسیوں باب 4 فقرہ 28 دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ چوری کرنے والا چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کرے اور ہاتھوں سے محنت کرے۔ آپ کے سامنے اسکین موجود، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین اکرام، اگر ہم چوری کے متعلق بات کرتے ہیں کہ چوری کرنے کا کیا حکم ہے، تو چوری کے بارے میں تو یسوع، بائبل میں بھی یہ لکھا ہے کہ یسوع نے چوری کروائی تھی، یسوع نے چوری اپنے شاگردوں سے کروائی تھی۔ اس کے حوالے کے لیے اگر ہم انجیل میں موجود انجیل مرکز، اس کا باب نمبر 11 اور فقرہ نمبر 2 دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ اپنے سامنے گاؤں میں جاؤ، اس میں داخل ہوتے ہی وہاں پر ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ہوگا، وہ تم اس کو کھول کر لے آؤ۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پر تو یسوع، ان کے اپنے جو نبی ہیں بائبل کے جو یسوع ہیں، انہوں نے تو خود جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو بیچ کر جو ہے وہ گدھی کا بچہ چوری کروایا ہے خود سوار ہونے کے لیے۔ تو یہ چوری کی مثالیں جو ہے نا وہ وہاں سے نکالتے ہیں، تو پھر اب یہ کیا پیچھے رہ جاتا ہے ان کے پلے؟
ناظرین کرام آئیے اس کا آگے کلپ دیکھیں پھر ہم اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا عیسائی مذہب میں میاں بیوی میں جب علیحدگی ہونی ہو تو اس کا کیا قانون کیا ہے؟ وہ پریشان، کچھ ملتا ہی نہیں۔ وہ جب آپ نے انجیل مقدس کبھی پڑھی ہی نہیں تو پھر آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ کاش آپ نے انجیل مقدس پڑھی ہوتی تو آپ کا یہ سوال اسی وقت جواب میں بدل جاتا۔ بائبل مقدس بے شمار جگہوں پر میاں بیوی کے علیحدگی کے قانون بتاتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب تھوڑا سا ٹائم نکال کر انجیل مقدس میں سے میتھیو چیپٹر 5 ورس 31 پڑھ لیں گے تو آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا، اور اگر آپ 1 کرنتھینز چیپٹر 7 ورس 15 پڑھیں گے تو جسمانی تشدد کسی پر بھی ہو رہا ہو، چاہے میاں پہ یا بیوی پر، تو ان کا علیحدہ ہونا واجب ہے۔ مگر اگر آپ قرآن چیپٹر 4 ورس 34 پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی کو مارنا جائز ہے، اور آپ نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بولا بھی ہے کہ بیوی کو اگر نہ ماریں تو پھر بیوی کچھ بھی کرے گی۔ جی ناظرین اکرام، اس نے اب آپ نے دیکھا کہ پھر اس نے مفتی صاحب کا کلپ لگایا ہے جس میں انہوں نے مسیحی سے سوال کیا تھا کہ مسیحیت میں میاں بیوی کے علیحدگی کا کیا قانون ہے، مطلب کہ طلاق وغیرہ کا کیا قانون ہے کہ طلاق کب واقع ہوگی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اس مسیحی پیغمبر نے کہا کہ بائبل میں کئی جگہ پر علیحدگی کے قانون بتاتی ہے، اور مثال کے طور پر اگر آپ انجیل متی باب 5 اور فقرہ نمبر 31 کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا باب نمبر 7 اور فقرہ نمبر 15 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جسمانی تشدد کسی پر بھی ہو رہا ہو، میاں ہو یا بیوی ہو، تو ان کا علیحدہ ہونا واجب ہو جاتا ہے، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ مگر قرآن کی سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 34 کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے یہ بات بھی کی کہ اس میں لکھا ہے کہ بیوی کو مارنا جائز ہے۔ ناظرین کرام، مسیحیت میں جہاں تک میاں بیوی کی علیحدگی کی بات ہے تو مسیحی پیغمبر نے انجیل متی باب 5 اور فقرہ نمبر 31 کا حوالہ دیا تھا، لیکن ناظرین کرام اس نے حوالہ تو دیا لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس حوالے میں کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ کے سامنے انجیل متی باب 5 اور فقرہ نمبر 31 اور 32 موجود ہے، جہاں لکھا ہے کہ تم سے کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے تو اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑے گا تو وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے گا وہ اس سے زنا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس میں غور و فکر کرنے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مسیحیت میں صرف اور صرف طلاق اس وقت دی جا سکتی ہے جب تک وہ حرام کاری نہیں کرتی، وہ اپنے مرد کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کر لیتی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کسی اور کے ساتھ چکر وغیرہ چلاتی ہے، کسی اور کے ساتھ کہیں جاتی ہے، مزے کرتی ہے، لیکن صرف جنسی تعلقات قائم نہیں کرتی، تو اس کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہے۔ واہ مسیحیو واہ، کیا بات ہے، اس سے زیادہ رہ ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مسیحی پیغمبر نے عورتوں کو مارنے کا جو کہا ہے اسلام کے مطابق کہ عورتوں کو مارنا جائز ہے، اور حوالہ اس نے دیا تھا سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 34 کا۔ ناظرین کرام، یہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے کہ اس میں کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو سو انہیں نصیحت کرو اور ان کو بستروں سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو، اور اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ یعنی اسلام نے ایک طریقہ کار سمجھا دیا ہے کہ اگر عورت نافرمانی کرتی ہے تو اس کے 3 سٹیپس ہیں، آپ نے 3 سٹیپس میں چلنا ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے واضح نصیحت کرنی ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ان سے، اگر وہ نصیحت کو نہیں مانتی، آپ کی بات نہیں مانتی، تو آپ نے اپنا بستر ان سے الگ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ انہوں نے بیان کی کہ اگر وہ بستر الگ کرنے سے بھی باز نہیں، بستر کو الگ کرنے سے بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، تو پھر آپ نے ان کو مارنا ہے۔ لیکن حدیث میں اس کی مقدار بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ نے ان کو کتنا مارنا ہے، یعنی کہ اس قدر مارنا ہے کہ وہ جو مار ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا نمبر 1218 ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ سخت مار وہ ہے جو ظاہر نہ ہو، یعنی کہ نشان والی مار نہیں آپ مار سکتے، ایسی مار آپ نے عورتوں کو نہیں مارنی جس سے اس کے چہرے پر نشان وغیرہ پڑ جائیں۔ ناظرین اکرام، ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ اس نے ایک یہ حوالہ بھی دیا تھا کہ پہلے کرنتھیوں کا باب نمبر 7 فقرہ نمبر 15 کا اس نے ایک حوالہ دیا تھا کہ تشدد کسی بھی پر بھی ہو رہا ہو، مرد پر ہو رہا ہو یا عورت پر ہو رہا ہو، تو ان کا علیحدہ ہونا واجب ہے۔ یہ والا متعلقہ کلپ آپ دیکھیں، پھر اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اور اگر آپ 1 کرنتھینز چیپٹر 7 ورس 15 پڑھیں گے تو جسمانی تشدد کسی پر بھی ہو رہا ہو، چاہے میاں پہ یا بیوی پر، تو ان کا علیحدہ ہونا واجب ہے۔
جی ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ مسیح یہ اب ہم آپ کو بائبل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو حوالہ اس نے دیا ہے کہ پہلا کرنتھیوں اس کا باب نمبر 7 فقرہ نمبر 15 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے پہلا کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا باب نمبر 7 اور فقرہ نمبر 15 موجود ہے. بلکہ یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے ایماندار اور بے ایمان شوہر کی بات لکھی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس مسیح پیغمبر کو گھر سے اپنی بیوی سے بہت زیادہ مار پڑتی ہے اور ایسی مار پڑتی ہے جو تشدد والی ہوتی ہے. اس لیے اس نے یہ الزام جو ہے نا بائبل پر لگا دیا ہے، ورنہ بائبل میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. ناظرین اکرام، یہ آپ یہ آگے اس کا کلپ دیکھیں، پھر اس پر ہم اپنا تبصرہ کرتے ہیں. مسیحت میں شادی ایک کووننٹ ہے. یہ کوئی کھیل نہیں جو 3 راتیں اور 3 دن ساتھ رہ کر گزار لیں اور پھر شادی ختم. جیسے کہ بخاری کی روایت 5119 میں لکھا ہے کہ 3 دن اور 3 رات کی شادی بھی جائز ہے، جس کو متع کہا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہے تو مجھے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو ضرور بتا دوں گا حدیث اور قرآن کی روشنی میں کہ متع کیا ہوتا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اور عورت 3 دن 3 رات ایک ساتھ رہنا چاہیں وہ متع کر کے رہ سکتے ہیں، اور پھر اگر وہ ختم کرنا چاہیں متع کو تو متع کو ختم بھی کر سکتے ہیں. تو 3 دن اور 3 رات کی یہ کون سی شادی ہوتی ہے، ذرا یہ بھی بتا دیجئے. اب پوری بات تو مجھے یاد نہیں نا، میں تو کئی سال پہلے کی بات تھی، تو میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کافی سال پہلے کی بات ہے، تو چاہیں آپ تو آپ اپنی یادداشت تازہ کر سکتے ہیں میری دی ہوئی نیچے اسکائپ آئی ڈی پر مجھے کال کر کے، اور میں آپ کے لیے براہ راست سب کے سامنے آپ سے بات چیت کروں گا. بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اس نے ساتھ کہ جو ہے نا اس نے نکاح متع کی بات کی ہے اور آدھی حدیث پیش کی ہے، لیکن اگر آپ پوری حدیث دیکھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ متع کا جو نکاح ہے وہ تو منسوخ ہے. لیکن اب آپ کے سامنے حدیث موجود ہے جس میں صاف یہ بات لکھی ہے کہ نکاح متع کیا ہوتا ہے اور اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. ناظرین اکرام، یہ آپ کے سامنے بخاری کی حدیث ہے جس کا نمبر 5119 ہے. اس کے شروع میں آپ دیکھیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کے نکاح سے منع کر دیا تھا، اور حدیث میں آپ کے سامنے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اور عورت متع کر لیں وہ کوئی مدت متعین نہ کرے تو کم سے کم 3 دن اور 3 رات مل کر رہیں، اور پھر وہ 3 دن سے 3 رات سے زیادہ متع کو رکھنا چاہیں یا ختم کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے. سلمان بن اکوع کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ حکم صرف صحابہ کے لیے تھا یا اور لوگوں کے لیے بھی تھا. اور ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خود حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایت کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ متع کی حلت منسوخ ہے، یعنی کہ متع جو ہے وہ منسوخ ہے، متع جو ہے وہ جائز بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے یہ بخاری کی حدیث موجود ہے. لیکن ناظرین کرام، اگر جہاں تک متع کی بات ہے تو اس کے لیے اگر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں صاف یہ بات مل جاتی ہے. اور متع جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ بائبل کے علاوہ اور کسی کتاب سے آپ کو مل ہی نہیں سکتا. یعنی کہ عورت اپنی جنسی تسکین کو پورا کیا جائے، اور بائبل میں اس کا ثبوت موجود ہے. بائبل میں اگر آپ دیکھیں تو پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 38 اور اس کا فقرہ نمبر 1 تا 19 اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر جہاں پر یہ لکھا موجود ہے کہ یعقوب کا جو بیٹا ہے یعقوب کا بیٹا جو یہودا ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ جو ہے وہ زنا کر رہا ہے، یعنی کہ سسر اور بہو کا جو ہے وہ آپس میں زنا کر رہے ہیں، اور بدلے میں اس کو بکری کا بچہ دیا گیا ہے. یا میں نے آپ کو حوالہ بتا دیا ہے، یہ پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 38 اور آیت فقرہ نمبر 1 تا 19 آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اسکین میں نے لگا دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو یہاں پر روک کر اسکین کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ دل کی تسلی کرنا چاہیں تو آپ اپنے پاس جو موجود بائبل ہے اس کو کھول کر اس میں یہ تسلی کر سکتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ لکھی ہوئی ہے، اور بدلے میں جو ہے بکری کا بچہ دیا جا رہا ہے. ناظرین اکرام، کیا اس سے واضح مثال مل سکتی ہے؟ اور مسیحیت یا بائبل لوگوں کو کیا راستہ دکھا رہے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز دے کر اپنی جنسی عوض کو پورا کرنا جائز ہے؟ اس طرح کی بہت سارے مثالیں موجود ہیں. لیکن ناظرین اکرام، ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، باقی پھر کبھی صحیح. تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.